السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے العقل نصف الکرامات الفضل فوق الکرامات۔ بندہ کتنا ہی ذہین و فطین ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، معجزانہ ترقی کے لیے فضل ربی ضروری ہے۔ جب بندہ نئی گاڑی خریدتا ہے، نیا گھر لیتا ہے، تو اوپر لکھوا لیتا ہے ھذا من فضل ربی، اٹس ناٹ انف، یہ کافی نہیں ہے۔ یار اگر آپ کی زندگی میں ایسے منٹور، ایسے استاد، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، جو اچھائی برائی میں تمیز فرق بتانے والے، اصلاح فرمانے والے، اپریشیٹ کرنے والے، تھپکی دینے والے، شاباشی دینے والے، اگر یہ لوگ آپ کی زندگی میں ایڈ ہو جائیں تو یہ بھی ھذا من فضل ربی ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے انسان کی کہ اگر آپ کی زندگی میں اچھے لوگ ایڈ ہو جائیں، آپ کی زندگی میں تہذیب یافتہ کامیاب لوگ شامل ہو جائیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ سو دے آر مائی ٹیچر، ماشاء اللہ قبلہ مفتی مقصود احمد قادری صاحب، یہ ابھی جامعہ فخر العلوم داروغہ والا لاہور میں ابھی سرو کر رہے ہیں، ناظم تعلیمات کی جو سیٹ پر ہیں۔ آپ ماشاءاللہ بہت آسان انداز سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور شیخ الحدیث بھی ہیں جامعہ کے ماشاءاللہ۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، گنے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، پوری فوج نہیں ہوتی۔ یہ ماشاءاللہ میرے بہترین پسندیدہ استادوں میں سے ایک استاد ہے۔ آج استاد محترم میرے پاس تشریف لائے، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں استادوں کا۔ استاد محترم، آپ سے میری یہ خواہش تھی کہ استادوں سے کبھی ملوں اور یہ سوال بھی کروں۔ استاد محترم، یہ ماڈرن دور ہے، جدید قسم کا دور ہے، لوگ جاب کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ان کے والدین بھی یہ کہتے ہیں کہ بچہ پڑھ جائے، بس نوکری کرے، جاب کرے ساری زندگی۔ آج آن لائن کے ذریعے، یونیورسٹیوں کے ذریعے گاہے بگاہے لوگ اپنا سرکل چلا رہے ہیں، لاکھوں کما رہے ہیں۔ استاد محترم، یہ علماء یہ اس فیلڈ میں اتنی متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ اور آپ استاد محترم جب اس فیلڈ میں آئے، دینی فیلڈ میں، مذہبی تعلیم کی طرف جب آپ آئے، تو آپ کو کیا اس میں کوئی دلچسپی یا آپشن نہیں ملی تھی، یا ویسے اب آپ کا اس میں دلچسپی نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے جو حالانکہ ادھر تو بڑا پیسہ کما رہے ہیں لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے، کامرانیاں عطا فرمائے، اور آپ کے پاس آ کر بڑی خوش ہوئی۔ میں شروع میں جب بالکل چھوٹا تھا تو مسجد میں پڑھنے کے لیے جاتے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اور پرائمری میں اسکول میں تھا تو بہت جلد مجھے اردو جو ہے نا وہ پڑھنا اور سمجھنا آ گئی۔ تو میرے بڑے بھائی محمد امین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز بالخیر فرمائے، تو وہ ایک دین کی طرف رجحان رکھنے والے بھائی تھے۔ وہ دینی کتابیں لے کر گھر میں آتے، تو کام کی مشغولیت کی وجہ سے وہ تو زیادہ نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن یہ ہوتا تھا کہ میں اس کو بہت جلدی پڑھ لیتا۔ اس طرح دین سے ایک شوق پیدا ہوا، دین کی طرف رغبت پیدا ہوئی۔ تو جب میں آگے پھر 6 کلاس میں آیا تو مجھے یہ شوق ہوا کہ میں حفظ کر لوں۔ بھائی سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ ان پر بہت کرم فرمائے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میری اس طرف آنے میں یا دین کی جو مجھے رب تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی، سب سے بڑا فضل تو اللہ خالق کائنات کا ہی ہے، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے، والدین کی دعائیں ہیں، اور ان کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پر یہ میرے بھائیوں کا کرم ہے اور ان کی مہربانی ہے، بالخصوص بھائی محمد امین صاحب۔ جب میں نے ان سے عرض کیا کہ میرا شوق ہے کہ میں حفظ کرنا چاہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ آپ حفظ کریں، چلو آپ نے اچھا کیا، خود بتا دیا۔ تو پھر میں حفظ کرنے کے لیے چلا گیا۔ حفظ کرنے کے بعد استاد محترم مجھے لاہور میں لے آئے، یہاں پر پڑھتا رہا، درس نظامی کی۔ اور ایک یہ بھی بات ہے کہ جب میں درس نظامی کی پہلی ہی کلاس شروع کرنے والا تھا اور پہلا ہی درس تھا، تو اس وقت بھی میں نے یہی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے پڑھنے کے بعد پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ میں ادھر جامعہ فخر العلوم میں نے تدریس شروع کی، اب بھی ادھر ہی پڑھ رہا ہوں الحمدللہ۔ ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب بھی بہت اچھے، اور ماحول بھی بہت اچھا ملا، اور اللہ خالق کائنات کا یہ کرم
کہ میں ابتدا سے لے کر یعنی صرف کی کتابوں سے لے کر بخاری تک میں نے جو ہے نا وہ پڑھایا ہے۔ اس وجہ سے میں نے یہ کہا اور بزرگوں سے سنا، علماء سے بھی، کہ جو دین کی طرف آ جاتا ہے رب تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو پورا بھی فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ کبھی کوئی کمی فیل بھی نہیں ہوئی، کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بہترین طریقے سے زندگی بسر ہو رہی ہے، بچے جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ۔ باقی رہے یہ بات ہے کہ اسکولوں کالجوں کی طرف بھی آنا چاہیے، تو میں اس چیز کے بالکل خلاف نہیں ہوں۔ اسکول کی تعلیم، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم ہونی چاہیے، علماء کو اس طرف بھی آگے بڑھنا چاہیے، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں، کالج میں پڑھانے والے علماء ہوں، تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کی صحیح طرح سے تربیت ہو سکے، اور ان کو پتہ ہو کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم نے دین کو کیسے لے کر چلنا ہے، اور ایک کامیاب انسان کہ جو لوگوں کی نظر میں بھی کامیاب ہو اور اللہ خالق کائنات کی نظر میں بھی کامیاب ہو۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ علماء اس بات کی طرف آئیں، اور وہ سوشل میڈیا پر اور جتنی بھی جدید ترین جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی طرف آئیں۔ تو اور دین چونکہ وہ صرف مسجد اور مدرسے تک تو بند نہیں ہے، تو علماء آگے بڑھیں، کالجوں میں آئیں، جو اسکولوں میں آئیں، یونیورسٹیوں میں آئیں، تاکہ ہمارے نوجوان بچوں کی صحیح معنی میں اصلاح ہو سکے، اور وہ ایک صحیح مکمل انسان بن کر آگے معاشرے میں جئیں، اور لوگوں کی خود اپنی اصلاح بھی کریں اور لوگوں کی بھی اصلاح کریں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، ہم پھر ہم کی طرف آتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ان جو دوسری فیلڈ میں اسکول میں یا دوسرے پیسہ کما رہے ہیں، لاکھوں میں ان کی سیلری ہے، پر منتھ ارن کرنے ہیں، یہ جو ہمارے علماء ہیں 10,000 15,000 زیادہ سے زیادہ اگر ہو تو 30-35,000 پر منتھ ارننگ ہے، اور اخراجات بھی برابر ہوتے ہیں۔ کیسے مینیج کر لیتے ہیں 10-15,000 میں سارا کچھ، اس مہنگائی، اس اتنی افراتفری کے دور میں؟ اصل میں یہ چیز ہے کہ ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات اللہ خالق کائنات کی ہے، پیسہ جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک دوسری یہ بات ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ سکون کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو آرزو کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، اور کسی نے کیا زبردست بات یہ بھی کی کہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور تمنائیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو علماء کی نظر چونکہ آخرت پر ہوتی ہے، اس لیے دنیا کے لحاظ سے، جاؤ جلال کے لحاظ سے ان کی بہت زیادہ خواہشیں ہوتی ہی نہیں ہیں، تو ضرورت کی حد تک یہ ہر چیز کو لاتے ہیں۔ اور جو بندہ بھی اپنی ایک ضرورت کی حد تک رہتا ہے، تو کریم آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ما عال من اقتصد، جو بندہ میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ تو علماء چونکہ میانہ روی پر چلتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ دنیاوی خواہشیں نہیں ہوتی، لوگوں کو دکھاوے کی باتیں نہیں ہوتی، سادگی ہوتی ہے، تکلف سے یہ لوگ بالکل پاک ہوتے ہیں، اس وجہ سے نہ اتنی ان کے دل میں خواہشیں ہوتی ہیں، نہ ان کی اتنی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی لاکھوں میں بھی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی اور علماء کی وہ ہزاروں میں بھی پوری ہو جاتی۔